الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہی ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں. اور یہی ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ماہ ربیع الاول میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے سیرت النبی کے عنوان پر مختلف محفلیں، مختلف مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، مختلف جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے محبت ہے. ہم عاشق رسول ہیں، مگر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو ظاہر کیا نہیں جاتا بلکہ ظاہر ہو جاتا ہے. آدمی کو جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو آدمی اپنے محبوب کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، اس پر عمل کرنے میں جلدی کرتا ہے، اپنے محبوب کی ہر ادا سے وہ محبت کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، حقیقت میں وہ عاشق رسول تھے. تو انہوں نے محبت کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ ان کے کردار سے، ان کے شب و روز کے اعمال سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی. دشمن اس بات کو پہچانتے تھے کہ ان کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجہ عشق ہے، انتہائی درجہ محبت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد 48 تک پہنچی تو تمام مسلمان آپس میں ایک ساتھ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے۔ شروع میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کب تک ہم چھپ کر دعوت دیتے رہیں گے، کب تک ہم چھپ کر عبادت کرتے رہیں گے؟ اب تو علل اعلان کھلا لوگوں کے سامنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے اور انہیں دعوت دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کی خاطر یہ فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہم تھوڑے، ہمیں یہ لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیں گے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سچے عاشق رسول تھے، بار بار اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں کھلا کلمہ طیبہ کا اظہار کرنا ہے، اپنے اسلام کو چھپانا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں پہنچتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متفرق طور پر قبیلوں میں الگ الگ طور پر پھیل جاتے ہیں، الگ الگ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے ہوئے، بلاتے ہوئے ایک تقریر کرتے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں۔ وہ اول خطیب فی الاسلام، سب سے پہلے خطیب اسلام میں اگر کوئی ہے، سب سے پہلے بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے، مقرر اسلام میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھلا مسجد حرام میں تقریر کی، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ جیسے ہی یہ خطابت اور تقریر شروع کرنا تھی کہ سارے مشرکین، سارے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ عتبہ ابن ربیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کئی تلووں والے موٹے جوتوں سے پٹائی کی، جس کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا، اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ اتنی سخت پٹائی کی گئی۔ وہاں قبیلہ بنو تیم ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، اس خاندان کے لوگوں نے ابو بکر کو مشرکوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے گھر لے گئے، اور ان کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابو بکر تو وفات پا چکے ہوں گے۔ اتنی سخت پٹائی کی تھی اور اتنے بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم والے دوبارہ مسجد حرام میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ابو بکر انتقال کر گئے تو ہم عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ ابو بکر کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور یہ بنو تیم والے ابو بکر سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل ہوش میں نہیں تھے، بے ہوشی کے عالم میں۔ دن گزر گیا، دن کے آخری حصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے زبان سے
جو بات نکالی وہ کیا پوچھا ابو بکر نے؟ کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ مجھے سخت زخم لگا ہے، جلدی سے دوا علاج کے لیے لے جاؤ؟ نہیں، یہ نہیں۔ کیا یہ کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز لے آؤ؟ نہیں، کھانے کی فکر نہیں۔ میں پیاسا ہوں، کوئی چیز پینے کے لیے لے آؤ؟ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے خاطر سخت تکلیف پہنچائی گئی، بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کے بعد جب ہوش آتا ہے، ہوش سنبھالتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ ہے سچی محبت، سچا عشق۔ بنو تیم والے بھی ملامت کرنے لگے کہ عجیب بندہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اتنا پیٹا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا زخمی ہوا، اتنی سخت تکلیفیں پہنچائی گئی، اور جب ہوش میں آ رہے ہیں تو سوال پھر سے وہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بنو تیم والے تو وہاں سے واپس ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر سے کہہ کر کے گئے کہ ابو بکر کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ والدہ ام الخیر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے، کافرہ، بار بار اصرار کر رہی ہے ابو بکر کوئی چیز کھا لیجیے، کوئی چیز پی لیجیے۔ ابو بکر ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ام الخیر والدہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ابو بکر نے یہ فرمایا کہ جاؤ ام جمیل بنت خطاب سے، حضرت عمر کی بہن اس وقت اسلام لے آئی، ام جمیل بن خطاب سے جا کر کے پوچھ کر آؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے۔ ام الخیر پہنچی ام جمیل کے پاس، پوچھا کہ ابو بکر تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ام الخیر ابھی کفر کی حالت میں ہے، مشرکہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا کوئی راز فاش کر دے، کوئی تکلیف پہنچا دے۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون ابو بکر، کون اللہ کے رسول، میں کچھ نہیں جانتی، اگر آپ کو ہو تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابو بکر کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ام جمیل اور ام الخیر دونوں پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ام جمیل نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا زخمی، پہچانا نہیں جا رہا ہے، کہنے لگی کہ اللہ لعنت بھیجے اس عتبہ بن ربیعہ پر، کیسا شدید زخمی کیا آپ کو، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل سے پھر یہی پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ تمہاری والدہ سن رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ان سے، آپ بتلاؤ کہاں ہے۔ تو اس وقت ام جمیل نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی سے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، جب تک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔
چنانچہ رات کو جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تو ام جمیل اور ام الخیر دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے سہارا دے کر کے لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر کے رنجیدہ ہو گئے۔ کتنا زیادہ زخمی کیا گیا ہے ابوبکر کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، دوسرے مسلمانوں نے بھی بوسہ لیا۔ اس وقت بھی ابوبکر کو فکر ہے تو کیا فکر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اب کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میری والدہ ام الخیر ہے، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اچھا برتاؤ کرتی ہے، مگر اسلام نہیں لائی ہے، اس کو اسلام کی دعوت دیجیے، آپ کی برکت سے وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے سچے اور حقیقی عاشق رسول کا کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ام الخیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسی وقت کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام لے آئی، مسلمان۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے، ایسا عشق ہے کہ ان کو اپنا عشق، اپنی محبت ظاہر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ان کے شب و روز کے کردار یہ بتلاتے ہیں کہ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے، سچی محبت ہے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت کی بات ہے، کافر تھے، مشرک تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں، وہ رات دن کیا کر رہے ہیں، سب کچھ گفتگو کی، بات چیت کی اور واپس پہنچے اور مشرکوں کے سامنے، کافروں کے سامنے کارگزاری دے رہے ہیں، مسلمانوں کی کارگزاری دے رہے ہیں۔ کیا کارگزاری دے رہے ہیں؟ حالانکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں پہنچا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار کو میں نے دیکھا ہے، نجاشی کے دربار میں نے حاضری دی ہے، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، جتنا احترام کرتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی قوم کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کا اتنا زیادہ احترام کرتی ہو، اتنی زیادہ عظمت کرتی ہو۔ واللہ ما تلقم نخامة الا وقعت فی کف ایدی الناس، اللہ کی قسم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی ریزش کو صاف کرتے ہیں تو آپ کے ناک کی ریزش نیچے نہیں گرتی، اس سے پہلے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ برکت کے طور پر اس کو لے کر کے دلکا جسمہ کو وجہہ اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر رگڑ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَ اقْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم دیتے ہیں
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں کادو ان یقتتلون بوضوئہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو برکت کے طور پر اپنے جسم پر ملنے کے لیے، لینے کے لیے اتنا زیادہ جلدی کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ ان کے درمیان میں جھگڑا ہو۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حقیقت میں سچے عاشق رسول تھے۔ ان کا عشق، ان کی محبت ان کے جسم سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے اعمال سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ محبت کے صرف دعوے کرنے والے، صرف نعرے لگانے والے نہیں تھے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ابن ماجہ شریف میں علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ یہ ایک جگہ پہنچے بادشاہ کے دربار میں، اور وہاں بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، مالدار لوگ موجود ہیں۔ کھانے کا وقت آ گیا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لوگ کھا رہے ہیں۔ اتنے میں کھاتے وقت لقمہ، کچھ دانے نیچے گرے۔ دوپہر کے وقت کا کھانا کھا رہے تھے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دسترخوان پر نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ تو وہاں کے بڑے بڑے چودھری، سردار لوگ تھے، وہ آپس میں چینی گوئیاں کرنے لگے، کیسے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کو بتایا، اشارہ کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ یہ لوگ چینی گوئیاں کر رہے ہیں کہ کیسے ہیں، اتنا سارا کھانا موجود ہے اور یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا جواب دیا؟ حقیقت میں عاشق رسول تھے۔ جواب دیا کہ میں ان بڑے بڑے چودھریوں، دیہاتیوں کی وجہ سے، سرداروں کی وجہ سے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمیں یہی سبق سکھایا گیا ہے، ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تم میں سے کسی کا کھاتے وقت جب لقمہ نیچے گر جائے تو چاہیے کہ اس کو اٹھا کر کے کھا لے، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو کیا ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اگر کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی کر کے، اس کو ٹھکرا کر کے اگر کوئی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ بالکل ناممکن ہے، محال بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے اور وہاں دعوے لگاتا کرتا رہے، نعرے لگاتا رہے محبت رسول کا، عشق رسول کا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پالے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے دشمن کلمہ پڑھنے پر، اسلام لانے پر، آپ کا محبوب بننے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔
وہ لشکر واپس ہوتے ہوئے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک سردار ثمامہ ابن اسال کو قید کر کے لے آئے اور لا کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا ثمامہ ابن اسال مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا۔ پوچھا ثمامہ ما عندک، ثمامہ کیا بات ہے، کیا کروں میں تیرا، کیا کرنا ہے؟ ثمامہ نے کہا کہ ان تنعم علی شاکر، کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں چھوڑ دیتے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان کریں گے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وَإِن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ بَعْدَ، اور اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں تو ایک مجرم ہوں، میں نے آپ کے لوگوں کو قتل کیا، ایک مجرم آدمی کو آپ قتل کریں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ، اور اگر مال چاہتے ہیں جو چاہے مانگ لیجیے، میں مال دے دوں گا۔ یعنی یہ کہ کچھ بھی کرو میں مسلمان ہونے والا نہیں ہوں، یا تو میرے اوپر احسان کرو یا مجھے جسمانی یا مالی سزا دو، یہی کہ مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے، دوسرے دن پھر سے آئے، پھر سے دیکھا، پھر وہی سوال کیا، ثمامہ کیا کرنا ہے؟ ثمامہ بن اسال نے پھر وہی جواب دیا، ان تنعم علی شاکر وَإِن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ بَعْدَ، وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ، اگر احسان کرتے ہیں تو آپ کا شکر گزار، اگر قتل کر دیتے ہیں تو مجرم ہو، سزا دے دیجیے، مال چاہتے ہیں لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، تیسرے دن پھر یہی سوال و جواب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ تمہارے ساتھیوں کا قاتل ہے، اسے چھوڑ دو، احسان کر دو۔ ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا گیا۔ قریب میں ایک کھجور کا درخت تھا، ثمامہ ابن اسال وہاں پہنچے اور غسل کیا، صاف شفاف کپڑے پہنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک لرسول اللہ، اور تین باتیں کہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول اس سے پہلے آپ سے زیادہ مبغوض، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کسی کا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے تھی تو وہ محمد بن عبد اللہ سے، اور اب آپ سے زیادہ محبوب، آپ سے زیادہ پسندیدہ چہرہ کسی کا چہرہ نہیں۔ دوسری بات، اس سے پہلے آپ سے زیادہ مبغوض، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ شہر کی کوئی شہر نہیں تھا، آپ کا شہر سب سے زیادہ مبغوض شہر تھا، مدینہ منورہ، اور اب آپ سے زیادہ محبوب کوئی اور شہر نہیں، اب مدینہ طیبہ سب سے زیادہ میرا مقدس اور محبوب شہر۔ اور تیسری بات، اس سے پہلے کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ مقبول ناپسندیدہ نہیں تھا، جتنا زیادہ اسلام ناپسندیدہ تھا اتنا کوئی مذہب ناپسندیدہ نہیں تھا۔ اور آج اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک لرسول اللہ، آپ سے زیادہ محبوب اور آپ کے مذہب سے زیادہ پسندیدہ مذہب دوسرا کوئی مذہب نہیں۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ساتھی مجھے اس حال میں پکڑ کر کے لائے تھے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب مجھے بتلائیے کیا کرنا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ ٹھیک ہے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ۔ ثمامہ ابن اسال اب اسلام کا عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ والے کہنے لگے صبوتا صبوتا،
ایک مرتبہ صابی ہو گیا، صابی یعنی بے دین ہو گیا، اس کا کوئی مذہب نہیں۔ اس زمانے میں کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو وہ ایسا کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا، ودھرمی جس کو آج کہتے ہیں، یہ ودھرمی ہو گیا، ان کا کوئی دھرم نہیں۔ تو بابا ابن عطال نے کہا نہیں، میں صابی نہیں ہوا، ودھرمی نہیں ہوا، بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام لے آیا ہوں۔ اور یاد رکھنا مدینہ سے ایک دانہ بھی اناج اس وقت تک نہیں پہنچنے دوں گا جب تک کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے، روک دوں گا تمہارا دانہ پر۔ اتنے سخت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ان کا غلہ اناج شروع کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق و کردار، سیرت اور سنت ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنائیں، جن کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں تو حقیقت میں کہا جائے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ سچا ہے، اس پر دلیل موجود ہے، ورنہ بغیر دلیل کے جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سنا نہیں جاتا۔ کوئی دعویٰ کر لیا، دلیل پیش نہیں کی تو خود دعویٰ کرنے والا مجرم ٹھہرے گا۔ راستہ چلنے والی کسی بھی عورت کے اوپر دعویٰ کر دیا میری بیوی ہے، اب دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا ورنہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عشق رسول کا۔ کیا ہمارے چہرے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے اخلاق و کردار میں، ہمارے معاملات اور معاشرت میں، لین دین میں، رہن سہن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا تھا، کیا وہ نمونہ ہماری زندگی میں موجود ہے؟ اس لیے اس مرتبہ کے ربیع الاول میں ہم سب یہ نیت کریں، اس مرتبہ کے ربیع الاول میں ہم سب اس بات کا پختہ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق اس طرح ادا کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے متعلق کوئی کتاب خریدیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے، عام کریں گے۔ اس کا ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے ہمیں لگاؤ ہو گیا، پھر حقیقت میں عشق رسول اور محبت رسول کا جو مزہ اور جو حلاوت اور لذت ہوگی اس کو ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں گے انشاءاللہ۔